بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس بارش کے نتیجے میں زمین پر پانی پہاڑ کی چوٹی سے بھی 15 ہاتھ بلند ہو گیا تھا، اور اس نے زمین کے طول و عرض، نرم و سخت، پہاڑی، میدانی، ریتیلے یعنی ہر قسم کے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ روئے زمین پر حرکت کرنے والی کوئی آنکھ باقی نہ رہی، نہ کوئی چھوٹا یا بڑا زندہ رہا۔ جس وقت طوفان کا زور ہوا اور تمام اجسام کشتی میں جا پہنچے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی پکارا۔ وہ ان سے الگ تھلگ تھا اور کافروں میں سے تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں مگر وہ کہ جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں ان کے درمیان ایک لہر آئی اور وہ ڈوب گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا۔ یہ سام، حام اور یافس کا بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام کنعان تھا اور یہ کافر تھا، اس کے اعمال اچھے نہ تھے۔ اس نے اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی، جبکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ موجود اجنبی لوگ نجات پا گئے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے دین کو تسلیم کرتے تھے۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے، پس ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور ہم نے اس کشتی کو عبرت اور نشانی بنا دیا۔ سورہ قمر میں ارشاد ہے، پس ہم نے اس کو اس کے ساتھیوں سے بھری کشتی میں سوار کر کے نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں بڑی عبرت ہے، اور وہ اکثر ایمان والے نہیں تھے، اور یقیناً تیرا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب کر کے نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی ہو اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب روئے زمین پر پانی خشک ہوا اور زمین پر چلنا اور ٹھہرنا ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی سے اتر جاؤ۔ کشتی تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پہ جا پہنچی تھی۔ یہ جزیرہ میں ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، سلامتی کے ساتھ اترو، تجھ پر برکت ہو اور ان امتوں پر بھی جو تیری اولاد میں سے تیرے بعد پیدا ہوں گے سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ایمان والوں کی نسل کو اور اولاد کو زندہ رکھا ہے، باقی سب لوگ فنا کر دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کی نسل کا سلسلہ صرف نوح علیہ السلام سے جاری رہا۔ سورہ صافات آیت نمبر 77 میں ارشاد ہے، اور ہم نے صرف ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ آج روئے زمین پر جتنی بھی قومیں آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عربوں کا باپ سام ہے، حبشیوں کا باپ حام ہے اور یافس رومیوں کا باپ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نوح کے ہاں سام، حام اور یافس پیدا ہوئے۔ سام کے ہاں عرب، فارس اور روم والے پیدا ہوئے، ان میں بھلائی ہے۔ حام کے ہاں حبشی، تاتاری اور سوڈانی پیدا ہوئے۔ یافس سے یاجوج، ماجوج، ترک اور صقالیہ پیدا ہوئے، اور ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق جب کشتی ٹھہر گئی اور اطراف کا پانی خشک ہو گیا، زمین چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ نوح اور تمہارے اہل خانہ اور تمام چوپائے کشتی سے باہر آ جائیں تاکہ نسل بڑھے اور زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھے۔ پھر کشتی میں سے تمام جاندار زمین پر اتر آئے۔ نوح علیہ السلام نے ایک مذبح خانہ بنایا اور تمام حلال پرندے اور چوپائے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا کہ آئندہ ایسا زبردست طوفان اس اہل زمین پر نہیں آئے گا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔